اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی معارف کی، معارف میں بات آئی تھی پھر ضمیر کے بارے میں کہ ضمیر کے بارے میں بتایا ضمیر متصل ہوتی ہے، منفصل، مرفوعی ہوتی ہے، منصوبی، مجروری۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ضمیر کی اصل کیا ہے، متصل لانا، لیکن جب تک آپ متصل لا سکتے ہیں آپ منفصل نہیں لا سکتے، لیکن ضرورت کے وقت لا سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ متصل لانا ممکن ہے، اس کے باوجود بھی آپ منفصل لا سکتے ہیں، جبکہ کیا کہا تھا انہوں نے، ضمیر جب تک متصل لانے کا امکان ہے جب تک آپ منفصل نہیں لا سکتے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں متصل لانے کا امکان ہے اس کے باوجود بھی آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ اسے منفصل لے آئے ہیں۔ کہاں بتایا تھا انہوں نے، یہ جب کبھی بھی دو ضمیر ایک جگہ ہوں، پہلے والی عارف ہو اور غیر عارف ہو، غیر مرفوع ہو، عارف ہو غیر مرفوع ہو، نہیں غیر مرفوع کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، غیر مرفوع، جیسے سلنی ہے کہ ہاں ہے، سلنی ہے کہ جو دوسری دیکھیں کہ یا ہے متکلم، ایک ہا ہے، تو یا جو ہے وہ دو ضمیریں ہیں، یا اور ہا، غور کیجئے، یا اور ہا، یا ہا سے عارف ہے نہیں، کیونکہ متکلم سب سے عارف، اس کے بعد مخاطب، اس کے بعد ہے غائب کا نمبر، تو ایک غائب کی ہے، دوسری والی پہلی والی متکلم کی ہے، تو پہلی والی ضمیر عارف بھی اور غیر مرفوعی بھی ہے کیونکہ منصوب بھی ہے، سلنی یا نون وقائے یا مفعولی ہے، منصوب ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جائز ہے چاہے آپ ضمیر کو متصل لے آئیں، متصل لائیں گے تو کیا کہیں گے، کیونکہ ضمیر کی اصل یہی ہے متصل لانا، اس لیے ہم متصل لے آئے، اور منفصل اس لیے تاکہ وہ لفظ لمبا نہ ہو جائے، سلنی ہے لمبا ہو رہا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی مقامات آئیں گے جو اس سے شباہت رکھتے ہیں، ما اشبہہ، جو بھی اس سے شباہت رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں مطلب کیا، دو ضمیریں ہوں، پہلے والی ایک جگہ ہو، پہلی عارف ہو، پہلی والی عارف ہو اور غیر مرفوع ہو، جیسے الدرہم آتیتک، دیکھیے آتیتک، ویسے تو یہاں تین ضمیریں دکھائی دے رہی ہیں، تو کاہو، بات اس تے سے تعلق نہیں ہے، بات کاف اور ہے سے ہے، دیکھیے دو ضمیریں ہیں، کاف اور ہے، پہلے والی عارف ہے مخاطب غائب سے یا نہیں، مخاطب غائب سے عارف ہے، عارف ہے، غیر مرفوعی ہے، منصوبی ہے، تو اب یہاں کو آپ کو جائز ہے کہ آپ کہیے الدرہم آتیتک یا الدرہم آتیتک ایاہ، یہاں پر آپ کو اختیار ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ بات آئی تھی وَكَذَلِكَ خلطنی ہے، اسی طریقے سے ہائے خلطنی میں، خلطنی ہے میں جو یا ہے اور ہا ہے وہی چیز ہے، اس میں بھی نہیں، یا عارف ہے، لیکن اس جیسی اور مثالوں میں یہ کہہ رہے ہیں خلطنی ہے، ہاں، فی اتصالی و انفصالی خلاف، لیکن اس میں متصل اور منفصل لانے میں اختلاف ہے، جی پھر یہ کہہ رہے ہیں واتصالا نختارو، مصنف صاحب کہہ رہے ہیں میں یہاں متصل اختیار کرتا ہوں، تب ان لجماعتم، ایک جماعت کی اتباع کرتے ہوئے، منہم الرمانی، کہ یہاں پر اختلاف یہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں متصل آئے گی، کچھ کہتے ہیں منفصل آئے گی، لیکن میں متصل کو اختیار کرتا ہوں، متصل لائیے، میں نے ایک جماعت کی اتباع کرتے ہوئے، اسی جماعت میں سے ایک ہے رمانی صاحب، ان کی اتباع کرتے ہوئے میں نے اختیار کیا ضمیر متصل، اس ایسی مثالوں میں ضمیر متصل لائیے۔ اذ الاصل فی الضمیر، کیوں میں نے ضمیر متصل اختیار کی، اس لیے کہ اصل جو ہے ضمیر میں اختصار ہے، اختصار کے لیے تو ضمیر وضع کی گئی ہے، اور مختصر ترین ضمیر کیا ہے، ضمیر متصل، وَلِأَنَّهُ وَارِدٌ فِي، اور یہی فصیح کلام میں بھی یہی بات وارد ہوئی ہے، دو وجہ سے میں نے ضمیر متصل کو اختیار کیا ہے کہ آپ ضمیر متصل لائیے، ایک تو ضمیر کی اصل ہی کیا ہے، اختصار ہے، ضمیر وضعی اختصار کی وجہ سے کہی ہے،
تو پھر اختصار میں مختصر ترین دیکھیں یہ نا آپ تو ضمیر متصل. دوسرا یہ کلام فصیح قرآن وغیرہ میں ان میں احادیث میں یہی ضمیر کا اتصال اختیار کیا ہے. ان دو وجہ سے میں نے ضمیر متصل کو اختیار کیا ہے کہ آپ ضمیر متصل لائیے ایسی مثالوں میں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نے فرمایا ان یکن ہو, دیکھیے متصل لائے, فلن تسلط علیہ وان لا یکن ہو پھر متصل فلا خیر لک فی قتلہ. تو کیونکہ کلام فصیح میں بھی ضمیر کو متصل استعمال کیا گیا ہے اس لیے میں, اور ضمیر کی اصل بھی اختصار ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہوں کہ ضمیر متصل لائیے. لیکن غیری غیری میرے علاوہ, تو میرے علاوہ کا یہ بات یہ ہوتی کہ بھائی آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے, فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے, تو نام کیوں نہیں لا؟ نہیں میرے کسی سب نے نہیں کہا, سیبوئے صاحب نے کہا ہے, تو ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے نام لے لیتے, ڈر رہے تھے. نہیں, ادب کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے. میرے علاوہ نے یعنی سیبوئے صاحب نے لم یسر بہی اس کی تصریح نہیں کی, ولم یسر بہی, اور ان سیبوئے نام کی انہوں نے تصریح کیوں نہیں کی؟ مصنف صاحب نے غیری کہہ دیا, سیدھے سیدھے کہتے ہیں وہ سیبوئے صاحب نے ایسا کہا ہے. نہیں, میرے غیر نے اختیار انفصالا منفصل کو اختیار کیا, میں نے ہاں ہاں نہیں, کبھی کبھی احترام کے لیے ہوتا ہے نام نہ لینا, کبھی کبھی بہتر. ولم یسر, اور تصریح نہیں کی بہی اس نام کی سیبوئے کی تعدباً ادب کی وجہ سے. تو غیری میرے غیر نے اختیار انفصالا ضمیر کو ایسی صورتوں میں انفصال اختیار کیا, منفصل لائیے. کیوں؟ لکون ہی فی صورتین, دونوں صورتوں میں, چاہے وہ کانا کی خبر ہو یا اصل میں ہے تو خبر ہی ہے دوسری ضمیر. ولو بقی علی ما کانا, اگر وہ اسی بات پر باقی رہتی کہ خبر تھی وہ خبر ہی رہتی تو منفصل لانا پڑتا, خبر کو لانا پڑتا نہیں پڑتا, خبر منفصل آتی کما تقدم میں بات گزری. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ضمیر آپ یہاں منفصل لائیے. اب یہ بات تمام ہو گئی, کہاں اختیار تھا آپ کو. وقدم الاخص فی اتصال, 7 منٹ. وقدم الاخص فی اتصال, ہاں اگر ضمیر متصل ہوں, وقدمن شئت فی الانفصال, یہ کہہ رہے ہیں اگر جو متصل ضمیریں اگر ہیں ان میں مقدم کسے کرنا ہے؟ اخص کو. اگر متکلم اور مخاطب دو ضمیریں ہیں تو متکلم پہلے لائیے, مخاطب اور غائب ہیں تو مخاطب کو پہلے لائیے, غائب اور متکلم ہے تو متکلم پہلے لائیے متصل میں. بات تقدیم و تاخیر کی ضمیروں کی شروع ہو رہی ہے اب یہاں پر کہ ضمیر کون سی مقدم کی جائے گی. کا وقدمن شئت فی الانفصال, اور مقدم ہوگی جو اگر منفصل ہے تو جو کوئی سے کو بھی مقدم کر لو, اگر متصل ہیں تو اختیار تو اخص کو مقدم کرنا پڑے گا, اور اگر ضمیر منفصل ہیں تو کوئی سے کو بھی کر لو. نہیں, تقدیم و تاخیر فی الضمائر. وقدم الاخص, اخص کو آپ مقدم کیجئے. اخص یعنی وہو العارف علی غیری, وہ ضمیر جو عارف ہو اپنے دوسرے سے زیادہ مار. کب؟ فی حال اتصال الضمائر, جب ضمیریں متصل ہوں, جب ضمیریں متصل ہوں اس وقت کیا کرنا ہے؟ جب دو ضمیریں متصل ہوں تو اس وقت ان دونوں متصل کی بات چل رہی, دونوں متصل ہوں تو عارف کو مقدم کیجئے. جیسے الدرہم اعطیتکہ, تو اب یہ ضمیر متصل ہے نا, تا کاف یہ سب, تو تا کو مقدم کیا ہے نا. دیکھیں تے ہے پھر کاف ہے پھر ہے, سب سے عارف تے ہے, متکلم اسی کی ہے, اس کے بعد کاف. ارے بات وہ ختم ہو گئی, وہ والی. اگر ضمیریں متصل ہوں ایک جگہ بہت سی, یا دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, تو عارف پہلے لائیے. دیکھیں تو پہلے لائے, عارف تھی متکلم تھی, اس کے بعد کاف ہے مخاطب, اس کے بعد کا نمبر ہے, اور اس کے بعد ہا ہے. ترتیب سے لائے نہیں لائے. بتقدیم التاء علی الکاف, کاف تا کو کاف پر مقدم کیا. کیوں؟ اذ ضمیر المتکلم, اس لیے کہ ضمیر متکلم اخص من ضمیر المخاطب, ضمیر متکلم اخص ہے مخاطب سے. والکاف علی الہا, کاف کو مقدم کیا ہا کے اوپر. کیوں؟ اذ ضمیر المخاطب, اس لیے کہ ضمیر مخاطب اخص من ضمیر الغائب,
وہ بات دوسری تھی فرحان صاحب جس میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں آپ، وہاں تھی کب ضمیر کو متصل اور منفصل لانا، متصل بھی لا سکتے ہیں منفصل بھی لا سکتے ہیں، جائز ہے، ورنہ جبکہ یہ کہا تھا جب تک ضمیر متصل لانا جائز ہے منفصل نہیں لا سکتے، لیکن ایسی مثالوں میں آپ چاہے متصل لاؤ چاہے منفصل، آپ کو اختیار تھا۔ اب یہ بات بات اب یہ آ رہی ہے کہ اگر کچھ ضمیریں اکٹھیاں ہوں اور متصل استعمال ہوں، چاہے دو ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں، تو آرف پہلے آئے گی پھر اس کے بعد والے درجے کی آئے گی۔ دیکھیے یہاں پہ تین ضمیریں ہیں، تینوں متصل ہیں، تینوں میں یوں کیوں نہیں کہا انہوں نے آتا ہی تو ہو کا، جب یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرف کو مقدم کریں گے، ٹھیک ہے، وقد من ما شئت، اور جسے چاہو آپ مقدم کر دو اخص اور غیر اخص کو، کب فی حال انفصال ضمیر، اگر ضمیر منفصل استعمال ہو رہی ہے کسی عبارت میں، آپ اس منفصل ضمیر منفصل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اب اختیار ہے کہ چاہے مخاطب آرف پہلے لیا چاہے غیر آرف، کب، لیکن جب یہ بھی جب ہوگا جب امن اللہ اشتباہ سے امن میں ہو، آپ اشتباہ کا خوف نہ ہو، جیسے الدرہم آتیتو کا ایاہو کہہ لیجئے آپ، چاہے وہ آتیتو کا ایا کا کہہ لیجئے آپ، چاہے آپ منفصل اگر لانا چاہ رہے ہیں تو، چاہے آپ کہیے الدرہم آتیتو کا ایاہو، پہلے تا لائے پھر کاف اور منفصل لائے تو ایا، یا آپ ایا سے پہلے آپ کہہ دیں بھائی کاف آرف تھا لیکن آپ کاف کو بعد میں لیا ایا کے، تو آپ ایک اس سے ملا دیجیے آتا ہے تو ہو ایا کا، دونوں کر سکتے ہیں، وہاں جائز ہے، ولا یجوزو، لیکن اس میں جائز نہیں، زید آتیتو کا ایا ہو، کیوں یہاں پہ اشتباہ کا خوف ہو جائے گا، کیوں لللفظ، کیا شرط ہے ضمیر منفصل میں اختیار ہے، اگر ضمیر منفصل استعمال ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آرف پہلے لے آؤ چاہے غیر عارف پہلے لے آؤ، لیکن کب، جب اشتباہ کا خوف نہ ہو، اشتباہ سے امن میں ہو، لیکن زید آتیتو کا ایاہو میں اشتباہ کا خوف ہے، اگر غائب کو ایاہو تقدیم الغائب، غائب کو مقدم کرنے میں جائز نہیں ہے تقدیم الغائب، غائب کا آپ یوں نہیں کہہ سکتے آتیتو زید آتیتو ایا کا لللفظ، اشتباہ ہو جائے گا، زید نے تمہیں دیا یا زید کو تم نے دیا، ٹھیک ہے، ما اشتباہ کا خوف ہو جائے گا۔ اب دیکھیے وفی اتحاد الرتبت الزم فصلا، اب اگر دو ضمیریں ہوں اور دونوں ضمیروں کا رتبہ ایک ہو، نہیں دونوں متکلم ہوں چاہے دونوں مخاطب ہوں اور دونوں چاہے رتبہ، ہاں، وفی اتحاد الرتبت اے رتبت الضمیرین، اگر دو ضمیروں کا رتبہ اتحاد ہو، متحد ہو، ایک جیسا ہو، کیسا ہو، بے انکانا، یہ تفسیریہ ہے، یعنی تفسیریہ، دونوں متکلم ہوں یا دونوں مخاطب ہوں یا دونوں غائب ہوں، تو الزم فصلہ للثانی، دوسری ضمیر کو آپ منفصل لائیے، متصل نہیں لا سکتے، وقد یبیح الغیب فیہ وصلا، لیکن اگر ضمیریں دونوں رتبہ سیم ہے لیکن وہ غائب کی ہیں تو غائب میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ متصل لائیں، غائب میں کر سکتے ہیں، اگر دو ضمیریں ہیں اور دونوں کا رتبہ ایک ہے، یعنی دونوں یا تو متکلم ہیں یا دونوں مخاطب ہیں یا دونوں غائب ہیں، تو دوسری ضمیر کو منفصل لائیں گے، لازم ہے، لیکن اگر کبھی کبھی اجازت ہے، وہ بھی کب، جب ہاں دو ضمیروں کا رتبہ غائب ہونے میں ایک جیسا ہو تو وہ متصل لا سکتے ہیں، لیکن لا مطلقہ نہیں ہے، بل ما وجود اختلاف ما بین الضمیرین، دونوں ضمیروں کے درمیان اختلاف ہو، مثلا پہلی واحد کی ہو، غائب تو ہے دونوں، پہلی واحد کی ہو دوسری تثنیہ کی ہو، پہلی تثنیہ کی ہو دوسری جمع کی ہو، پہلی مؤنث کی ہو دوسری مذکر کی ہو، غائب کی بھلے ہو لیکن اختلاف ہونا چاہیے کہ ان یکون احدہما مثنی، گویا کہ ایک مثنی ہو دوسرا مفرد ہو، یا اس جیسی پہلا مذکر ہو دوسرا مؤنث ہو، جیسے انا لہما ہو، دیکھیے لہما ہو، ہمار ہو، دونوں غائب میں رتبہ ایک ہے، ہما کار ہو کا دونوں غائب، تو رتبہ ایک ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں رتبہ ایک ہے نہیں ہے، ہما کار ہو کا دونوں غائب ہیں، غائب ہونے میں متحد ہیں،
لیکن اختلاف ہے، وہ تسنیہ کی ہے، یہ وہ مفرد کی. تو یہاں پر جائز ہے، لیکن کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، شرط و شروط کے ساتھ کہ بھلے ہی اتحاد رتبہ ہو غائب ہونے میں، لیکن اختلاف ہونا چاہیے. کہ مثلا جمع ہو، دوسری واحد ہو، یا مؤنث ہو مذکر ہو، یا جیسے فرزدق صاحب کا قول ہے بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت ایاہم الارض فی دہر الدہاریر. ٹھیک ہے، قد ضمنت ایاہم، ضمیر منفصل لائنی، ضمنت ایاہم، یہاں متصل لانے سے ضمنت ہم کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے؟ جی ضمنت ہم کہہ سکتے تھے، نہیں ضمنت ہم بالکل کہہ سکتے تھے، اس اور ایک عورت نے ان کی، لیکن اس کے باوجود جائز ہے. دیکھیے انہوں نے لائے نہیں، ضمنت ایاہم الارض فی الضرورت، ضرورت شعری نے تقاضا کیا کہ ضمیر کو منفصل لائے ما امکان اتصال ہی، متصل لانے کا امکان ہونے کے باوجود ضمیر کو منفصل لائی. بات کہاں عطف ہو رہی ہے پتہ ہے؟ شروع میں جب کہا تھا کہ جب تک ضمیر کا متصل لانا جائز ہو تب تک ممکن ہو، جب تک منفصل لا ہی نہیں لا سکتے. لیکن کچھ جگہ ایسا سکتی ہیں جائے متصل لانے کا امکان ہے، اس کے باوجود منفصل لا سکتے ہیں، وہ جیسے آتا ہے تو کہ والی باتیں. پھر اس کے بعد ضمیروں کے رتبے کی بات، اب آ کے وہاں سے بات آئی، کہا تھا نا جب تک ممکن ہے ضمیر متصل لانا تب تک منفصل نہیں لا سکتے الا ضرورت، ضرورت کے وقت، ضرورت شعری وہ یہ ہے. جی جی ضمنت ہم کہہ سکتے تھے، اس کے باوجود منفصل لائی، ضرورت نے اقتضا کیا. ٹھیک ہے، ضرورت شعری. اب یہ نون وقایہ کی بات آ گئی، یہ تو آسان ہے، آپ جانتے ہی ہیں. وقبل یا نفس، یا نفس سے پہلے، یعنی یا متکلم سے پہلے، جبکہ وہ فعل کے ساتھ ہو، مال فعل، یا متکلم اگر فعل کے ساتھ ہو، غلامی نہ ہو. کبھی آپ کہیں غلامی میں تو یا متکلم ہے، لیکن غلام اس میں، اگر یا متکلم فعل کے ساتھ ہو التزم نون وقایۃ، لازم جانو ایک نون وقایہ، کوئی نہیں نون وقایہ لاؤ. سلنی، ضربانی، یا متکلم اگر فعل کے ساتھ ہو تو یہ نون کیوں لا، اسے نون کو نون لا، نون وقایہ کیوں کہتے ہیں؟ وقایہ نہیں بچانا، یہ نون بچاتا ہے اس یا کو کسی اور یا سے اشتباہ ہونے سے. ہاں ورنہ مثلا آپ کے پاس وہ آ جاتا ضربانی، نون نہ ہوتا تو ضربی ہو جاتا، ضربی سمجھ میں آ سکتا نہیں آ سکتا تھا، مضاف الیہ سمجھ میں آ جاتا. وہ لیسی قد نظم، لیسی بھی نظم میں آیا ہے، لیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیسا نی، لیکن لیسی نظم میں آیا. وقبل یا نفس، یا متکلم سے پہلے، اذا کانت مع الفعل، جبکہ وہ فعل کے ساتھ ہو، اے متصلۃ بہ، یعنی فعل سے متصل ہو، تو التزم نون وقایۃ، لازم جانیے ایک نون وقایہ. اور نون وقایہ کو نون وقایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سمیت بذالک، اس کو یہ نام دیا گیا ہے وقایہ. قال مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ لأنہا، اس لیے کہ نون وقایہ جو ہے تقیل فعلا، فعل کو بچاتا ہے من التباس ہی بالاسم المضاف الیہ، یا اس اسم سے جو ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس اسم سے بچاتا ہے. اس لو قیلا، اس لیے کہ اگر آپ کہا جاتا ضربانی کی جگہ آپ ضربی کہتے تو ضرب سے اشتباہ ہو جاتا، میرا مارنا. جب کہ ضربانی اس نے مجھے مارا، اور ضربی کیا ہے؟ ضربی میرا شہد، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. ضربی میرا شہد، میرا شہد، یعنی سفید شہد جو بھی ہے، ابیض الغلیظ، سفید گاڑھا شہد، میرا سفید گاڑھا شہد، اس سے اشتباہ ہو جاتا، اس لیے نون. ومن التباس امر، اور فعل امر سے بھی، فعل امر سے بھی مشتبہ ہو جاتا، امر مؤنث سے، اضرب اضربا اضربی، بے امر مذکر، امر مذکر سے ہو جاتا. اگر اس لیے کہ اکرمی، اکرمی، اکرمنی کی جگہ، اکرمی کی جگہ، اکرمی کی جگہ اکرمنی کہنا چاہیے تھا، نہیں، اس نے میرا اکرام، اکرم تو اکرام کا، نہیں میرا، لیکن یہ ہو جاتا نون نہ لاتے آپ اکرمی، تو یہ مفرد مؤنث حاضر کا صیغہ لگتا نہیں لگتا، مراد سمجھ میں لاتی. اس لیے اس نون کا لانا ضروری ہے، اور اس نون کو وقایہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فعل کو بچاتا ہے اشتباہ ہونے سے. کس سے؟ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا بعض جگہ پر
امر مؤنث سے اشتباہ ہو اس سے. جیسے اگر اس کا اعراب کریں گے تو اقریمی پہلے اقریم پہلے امر کی نون انتا اس کا فاعل اور یہ نون وقایا یا مفعول. وقال غیری وغیرہ، اور ان کے علاوہ باقی نے مصنف کے علاوہ اوروں نے کیا کہا ہے؟ نون وقایا کو وقایا کیوں کہتے ہیں؟ لأنہا تقی ہے من الکسر المشبہ، اس لیے کہ یہ بچاتا ہے کسرے سے جو جر سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے کہ ما قبل کو کسرہ دینا پڑتا ہے نا یہاں سے پہلے. جی. اب آپ کہیے ضربنی، آپ کہتے ضربی، اس لیے باقی نے کہا نون وقایا، انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا، لیکن نام کیوں وقایا ہے؟ مصنف نے کہا یوں کیونکہ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس سے بچاتا ہے، اور یہ یا کا بعض جگہ امر مؤنث سے بچاتا ہے، اور انہوں نے اوروں نے کہا اس لیے اسے وقایا کہتے ہیں کیونکہ وہ کسرے سے بچاتا ہے. ولیسی یعنی بلا نون کے، نون وقایا کے بغیر. قد نظم میں آیا، شاعر نے کہا عدد تو قومی کا عدید 30، میں نے عدید 30 میں نے اپنی قوم کو گنا. اذ ذهب القوم الکرام لیسی، جب گئی لیسی میں نہیں تھا، لیسی دے ہونا چاہیے تھا لیسنی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. نہیں، یہ بس یہ ایک لائن رہ گئی، مطلب پورا ہو جائے گا. ولا یجیء فی غیر النظم، غیر نظم میں نہیں آتا ہے. چار لائن الا بالنون، بغیر نون کے نہیں آئے گی. کا غیر من الافعال، جیسے اور افعال میں، جیسے علیہ رجلا لیسنی نون کے ساتھ آئے گا. یہ لیسی جو آیا ہے یہ نظم میں آیا ہے، باقی کچھ نہیں. بس اتنی تو بات تھی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. یہ نئی بات شروع ہو گئی.